براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی کی ایک انتہائی اہم ریمیڈی پر جس کا نام ہے میڈورینم۔ میڈورینم اصل میں ایک نوسوڈ ہے۔ ہومیوپیتھی کی مختلف میڈیسنز جو ہے وہ مختلف سورسز سے تیار کی جاتی ہیں، جیسے پلانٹ کنگڈم سے کچھ میڈیسن تیار ہوتی ہیں، کچھ اینیمل کنگڈم سے، کچھ منرل سے، کچھ نوسوڈ ہوتی ہیں اور کچھ سارکاڈوس ہوتی ہیں۔ نوسوڈ وہ میڈیسن ہوتی ہیں جو کسی بھی بیماری کے جراثیموں سے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہماری میڈورینم ہے یہ بھی ایک بیماری کے جراثیموں سے بنائی جاتی ہے، اور بیماری کون سی ہے جس سے بنائی جاتی ہے؟ جس کو ہم عرف عام میں سوزاک کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام گنوریا ہے۔ تو نوسوڈ جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر سے یہ مواد لیا جاتا ہے، وہ ٹاکسک ہوتی ہے، یعنی زہریلی چیز ہوتی ہے جس کے مواد سے یہ تیار کی جاتا ہے۔ اس لیے نوسوڈ کا ہومیوپیتھی میں استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو نوسوڈ تیار کیا جاتا ہے اس کا میڈورینم کا، یہ چونکہ گنوریا کے مواد سے تیار کیا جاتا ہے، اور گنوریا جو ہے یہ ایک ایس ٹی ڈی ہے جس کو ہم سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز بھی کہتے ہیں، کہ جب بھی کوئی بھی ایسا جو غیر محتاط قسم کا سیکسول رابطہ ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر اکثر یہ بیکٹیریا جو ہے وہ گرو کر جاتا ہے۔ ہماری کوئی بھی جو جسم کا ایسا حصہ جہاں پہ جھلی نرم ہوتی ہے اور وہ اوپن ہوتی ہے، وہاں اس کی جو رہائش ہوتی ہے، عام طور پر ہاٹ اینڈ ویٹ پلیسز جو ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بڑی فیوریبل ہوتی ہیں، جیسے آنکھوں کے اندر، ناک کے اندر، منہ کے اندر، اور جو وجائنا کے اندر، یا پھر مقد کے اندر، اور ہمارے یوریتھرا کے اندر یا یوٹرس کے اندر، یہ چیزیں جو ہیں نا وہاں پہ یہ زیادہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کو ہاٹ اینڈ ویٹ جو ہے وہ ایریا ملتا ہے جہاں پہ یہ بیکٹیریا جو وہ گرو کر جاتا ہے۔ جو گنوریا کا جو بیکٹیریا ہے یہ اصل میں ہومیوپیتھی کے اندر اس کو جو اس کی میڈیسن بنائی گئی جس کو ہم میڈورینم کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر کلارک نے اور ڈاکٹر سوان نے اس کو جو ہے ہومیوپیتھی میں متعارف کروایا تھا۔ اچھا، یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہومیوپیتھی کے اندر 3 قسم کے میازم جو ہیں وہ بہت معروف ہیں، جس میں ایک سورا ہے، ایک سفلس ہے اور ایک سائیکوسس ہے۔ یہ 3 جو میازم ہے ہماری تقریباً تمام ہومیوپیتھک میڈیسن انہی میازم جو ہے ان کے اندر ڈیوائیڈ ہوئی ہیں۔ تو اس کا میازم جو ہے ہومیوپیتھی میں میڈورینم کا وہ سائیکوسس ہے۔ تو سائیکوسس میں جو ہے یہ کہیں تو یہ سائیکوسس کی ایک بادشاہ ریمیڈی ہے، یہ اس کو ہم کنگ آف سائیکوسس کہہ سکتے ہیں۔ یعنی 2 ریمیڈیز جو ہیں سائیکوسس میں بہت مانی جاتی ہیں، جن میں ایک ہماری میڈورینم ہے اور دوسری تھوجا ہے، اور دونوں کی بہت ساری علامات جو ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، جیسے ویٹ جو سپیس ہے یا ویٹ جو پلیس ہے اس کو ہم جو ہے وہ دونوں میں پاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو ہر میڈیسن کی مخصوص ہوتی ہیں، جسے ہم ایفینٹی کہتے ہیں، یا ایسی علامات جو اسی سے ہی منسلک ہوتی ہیں۔ جیسے ہم اگر کہیں ایپیکاک تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ متلی کے لیے ہے، نوزیا کے لیے ہے، وومٹنگ کے لیے ہے۔ یا ہم نکسومیکا کہتے ہیں تو فوری ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پیٹ کے لیے میڈیسن ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اور بہت ساری، جیسے یوفریسیا ہے تو فوری طور پر یوفریسیا کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں آنکھیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو میڈورینم ہے یہ یورو جینٹل آرگن کے لیے ہے۔ یہ یورو جینٹل آرگن کیا ہیں؟ یہ
यूरोजेनिटल ऑर्गन्स में हमारे मेल के और फीमेल के जेनिटल पार्ट्स भी आते हैं, और यूरिनरी ट्रैक जो है वो सारा इसके अंदर शामिल होता है। तो इसीलिए ये मेडिसिन जो है वेजाइनल डिस्चार्ज, या जिसको हम वाइट डिस्चार्ज भी के नाम से भी बोलते हैं, लेकोरिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है। हैवी ब्लीडिंग में ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है कि अगर ख़वातीन का जो ब्लड है वो बहुत देर तक जारी रहता है, हैज़ का खून जो है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए। और इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स जो है उसके लिए जो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसकी वजह यह है कि ये यूरोजेनिटल ऑर्गन पे बड़ा अच्छा काम करती है, वो मेल के हों या फीमेल के हों, तो इसलिए ये वहाँ पे सारी जगहों पर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो होती है, जिसको PID के नाम से हम जानते हैं, इसमें मेडोरिनम का बहुत अच्छा असर है। और ख़ास तौर पर ये जो मेडिसिन है ये गनोरिया का बेहतरीन इलाज है। जब सुजाक किसी भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उससे ख़त्म ना हो रहा हो, तो आप मेडोरिनम की एक डोज देने के बाद अगर शुरू करते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। इसी तरीके से सप्रेशन ऑफ गनोरिया ये एक बहुत बड़ी अलामत है जो मेडोरिनम में पाई जाती है। मेडोरिनम में ये है कि जब भी किसी भी तरीके से गनोरिया का इलाज किया गया हो, सुजाक का इलाज किया गया हो, खा उसमें एलोपैथिक के ज़रिए से या होम्योपैथिक के ज़रिए से उसको दबाने की कोशिश की गई हो, तो जब वो दब जाता है तो उसके बाद जितनी भी अलामत पैदा होती हैं, खा वो मसें निकल आएँ, मोके बन जाएं जिस्म पर, खा स्किन जो है उसके अंदर कोई दाने, दाग, धब्बे बन जाएं, फोड़े बन जाएं, या बच्चियों में कद रुक जाए, या इसके अलावा यह है कि जो PCO का प्रॉब्लम बन जाता है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं, या यूट्राइन फाइब्रॉइड का मसला बनता है। ये सारे जितने भी अलामत जब गनोरिया के दब जाने की वजह से सप्रेशन ऑफ गनोरिया होता है, तो उसके बाद ये अलामत पैदा हो जाएं, तो उसके लिए ये इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर अगर ये दी जाए और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दें, तो ये सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि बच्चियों में ख़ास तौर पर अगर कद छोटा रह गया है, तो ऐसी बच्चियां जो हैं उनके यकीनन वालिदैन में या उनमें ख़ुद ये सप्रेशन ऑफ गनोरिया ज़रूर इसकी हिस्ट्री पाई जाती होगी। तो अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री है और हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे हैं, मसलन ब्राइटा कार दे रहे हैं, कलकेरिया फास दे रहे हैं, तो उसके साथ कद नहीं बढ़ रहा है, जो आम कद बढ़ने की अद्वियात होती हैं वो देने के बावजूद बच्चियों का कद नहीं बढ़ता है, तो आप ज़रूर उसको इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर जो है वो मेडोरिनम की एक डोज 200 की हफ्ते बाद दें। तो आप देखिएगा कि इसके साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़रूर जारी रखें, तो आप देखिएगा कि कद कितनी जल्दी जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अक्सर ख़वातीन जब क्लिनिक में आती हैं तो वो ये बात कहती हैं कि डॉक्टर साहब, शादी से पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरी सेहत बहुत अच्छी थी, मेरा रंग बड़ा अच्छा था और मेरी स्किन बड़ी अच्छी थी, मेरे बाल बड़े अच्छे थे और मुझे कोई बीमारी नहीं थी और मैं हर काम बड़ी फुर्ती से करती थी, लेकिन शादी के बाद तो पता नहीं क्या हो गया है, मेरी सारी की सारी सेहत जो है वो ख़त्म हो गई है और जो है ना कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। हर वक्त ऐसे लगता है कि जैसे मैं बीमार हूँ और मेरे जो पेल्विक एरिया है उसमें हमेशा पेन रहता है, नाभ से नीचे जो है वो दर्द महसूस करती रहती हूँ और चलने फिरने को दिल नहीं चाहता। तो जब इस तरह की वो बहुत सारी अलामात बताती है कि मुझे हर वक्त थकावट रहती है और मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हर वक्त मुझे लगता है कि मुझे हवा मिलती रहे कहीं ना कहीं से, तो इस तरह की जब वो अलामात बताए तो आप यकीनन ये जान जाएं कि उसके खामद को सुजाक था या गनोरिया था या मौजूद है, जिसकी वजह से यही जो अलामात जो है ना STD, जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, कि ये अलामात इस खातून के अंदर भी मुंतकिल हो गई, जिसके बाद शादी के बाद जो है उसको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो उस वक्त हम मेडोरिनम की अगर 200 की एक डोज दें हर हफ्ते के बाद और साथ साथ जो है हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते जाएं जो भी उसकी अलामात के मुताबिक जो मेडिसिन बन रही है, तो अल्लाह के फजल से उसका ये मर्ज़ जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि मेडोरिनम का पेशेंट जो है
وہ انتہائی بھلکڑ ہوتا ہے، شدید دماغی کمزوری اس میں پائی جاتی ہے، یہاں تک دوسروں کا نام بھی وہ بھول جاتا ہے اور بعض اوقات تو وہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے۔ یہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر اپنی بیماری یا اپنی علامات جو ہے وہ ایک کاغذ پر لکھتا جاتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو جا کر یہ بیماریاں بتانی ہیں۔ اکثر وہ جو ہے نا وہ ایک لمبا جو ہے کاغذ لکھا ہوتا ہے اس نے، جو آ کر وہ ڈاکٹر کے سامنے رکھتا ہے اور وہ اس کو بتانا چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماریاں ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاغذ ہی گھر بھول آتا ہے جس پہ اس نے یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے ویسے بھی خیالات انتہائی بے ترتیب ہوتے ہیں، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بات کرتے کرتے جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا یا کیا بات کر رہا تھا، کوئی واقعہ وہ کنٹینیوسلی نہیں سنا سکتا ہے، یعنی سویئر قسم کی ویکنس ہوتی ہے اور سویئر قسم کی ویک میموری ہوتی ہے اس پیشنٹ کی، اور یہ پیشنٹ کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہتا۔ اس کا جو ہائیسٹ ہوتی ہے اس کے جو جذبات ہوتے ہیں یا بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں یا انتہائی شدید قسم کے گرم قسم کے مزاجات ہوتے ہیں، کبھی وہ انتہائی ہمدرد ہوتا ہے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہوتا ہے، کبھی انتہائی ظالم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے کچھ کہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، کس نے مجھے ایسا کہا ہے میں اس کو جان سے مار دوں، اس طرح کی کیفیت جو ہے نا اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہر کام جلدی جلدی نپٹانا چاہتا ہے، شاید اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ آرام سے کرے گا تو وہ کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے گا، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہر کام کو وہ ملتوی کرتے رہنا چاہتا ہے، چلیں پھر کر لیں گے کوئی بات نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے وہ کاموں کو پینڈنگ رکھتا ہے اور پوسٹ پون کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف کاموں کو۔ اس کے اندر کبھی جینے کی خواہش ہوتی ہے اور کبھی وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں بہت سارے جو ہے نا وہ خواب اور خیالات بنتا ہے کہ بھی میں نے جو ہے نا اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور پھر یکدم ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری زندگی میرے لیے بیکار ہے، میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی انہونی باتوں میں ایک بڑی چھٹی حص جو ہے نا وہ جاگ رہی ہوتی ہے، وہ مستقبل کے بارے میں اکثر یہ بتاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ ہو جائے گا، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس لیے آنے والے حادثات کے بارے میں یہ اکثر بتا دیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، شاید اسی وجہ سے وہ بڑا بے چین بھی رہتا ہے۔ خواتین میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو یوٹرس میں وہ فیبرائڈ بن جاتی ہیں اور یوٹرس میں رسولیاں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پیلوک ریجن میں پین ہوتا ہے، حیض بڑا لمبا عرصے تک جاری رہتا ہے اور بڑا گہرے کلر کا ہوتا ہے، اس کو بار بار دھونے سے بھی اس کا کلر جو ہے نا وہ نہیں اترتا ہے اور جمع ہوا ہوتا ہے، اور یوٹرس میں فیبرائڈ جو ہے وہ خاص طور پر، اور فلوپین ٹیوب میں کسی قسم کی انوانٹڈ گروتھ جس کی وجہ سے بے اولادی کا مسئلہ بنتا ہے، اور یوٹرس میں یا فلوپین ٹیوب میں کسی بھی قسم کی انفیکشن ہو تو اس کے لیے میڈرینم بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ اسی طریقے سے یورین یا یورینری ٹریک کے اندر جو انفیکشن ہوتی ہے اس کے لیے میڈرینم بہت اچھی میڈیسن ہے، اور حلق کی انفیکشن، گلے کی انفیکشن، منہ کی انفیکشن، یہ چیزیں جو ہیں وہ اکثر اس طرح کے پیشنٹ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ پیشنٹ جی آئی ٹی کا بھی جو ہے نا وہ بڑا خاص پیشنٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ تھائرائیڈ کا پرابلم بھی ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کو۔ اس کے مریض اس جو میڈرینم ہے اس کے جو مریض ہوتا ہے اس کو آئس کھانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، سویٹ کھانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، سالٹی چیزیں کھانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، ترش اشیاء کھانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، شراب پینے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ مریض جو ہوتا ہے وہ بار بار اس کو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد بھوک لگتی ہے، اور بھوک لگتی بھی بہت زیادہ ہے، کھانے کا شوقین ہوتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے کہ اس کو خواب میں بھی پانی کے خواب آتے ہیں کہ وہ پانی پی رہا ہے۔ اس کا پخانہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے اور شدید درد کے ساتھ ہوتا ہے، موٹے سدے جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، اور اس قدر درد کے ساتھ خارج ہوتا ہے کہ آنسو نکل آتے ہیں، شدید قبض ہوتی ہے اور بواسیر ہوتی ہے، پائلز کی ہسٹری ہوتی ہے، اور ایسی بواسیر یا پائل جس کے اندر سخت پخانہ آئے اور کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی جو آپ اس کو دے رہے ہیں اس سے آرام نہ آ رہا ہو تو اس کو ساتھ یہ ایک نسوڈ کی ڈوز دینا ضروری ہوتی ہے جس کو ہم میڈرینم کہتے ہیں، جس سے اس کے یہ جو اس کی ایک رکاوٹ بنی ہوتی ہے جو آرام میں، تو اس رکاوٹ کو یہ دوائی جو ہے وہ کلیئر کر دیتی ہے۔ جو ہی آپ ایک میڈرینم کی ایک 1 mg کی ڈوز دے دیں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی جو اس پیشنٹ کی بن رہی تھی وہ دیں گے تو اس کو بڑی جلدی آرام آ جائے گا۔ اکثر بچے جو ہیں وہ
بستر گیلا کر دیتے ہیں، یعنی ان کو بیڈ ویٹنگ کی عادت ہوتی ہے، اور وہ ہماری جو اکثر جو دوائیاں ہوتی ہیں بیڈ ویٹنگ کے لیے وہ مسلسل دینے کے باوجود وہ بچہ جو ہے اس کو آرام نہیں آتا ہے، تو ان کو بھی یہ میڈورینم جو ہے نا 1 ڈوز ہفتے میں اگر دی جائے 200 کی، اور ساتھ جو ہے ہم جو اس کی روٹین کی میڈیسن ہے وہ دیتے جائیں، تو اس سے یہ بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور بڑوں میں بھی بعض دفعہ پیشاب کنٹرول میں نہیں رہتا، اور اگر رات کو پیشاب آ گیا ہے تو وہ بستر بھی کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اڈلٹ میں بھی یہ اگر عارضہ ہے تو ان کو میڈورینم کی 1 ڈوز 1 ml میں دیں تو اس سے یہ عارضہ ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہے یہ عام طور پر اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے جو میڈورینم میں پائی جاتی ہے کہ شدید گرمی میں یا تو بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے یا پھر شدید سردی میں، تو اس کے لیے یہ میڈورینم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور خواتین میں نے پہلے بھی آپ کو بہت ساری علامات بتائی ہیں، لیکن خواتین میں اس کی بہت ساری علامات پائی جاتی ہیں میڈورینم کی۔ مثلا یہ ہے کہ مینسز کے دوران میں پورا جسم گرم ہوتا ہے مگر جو ہے نپلز ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کی علامت پائی گئی ہیں، بلکہ کسی بھی حالت میں اگر خاتون ہے اور اس کا پورا جسم گرم ہے لیکن اس کے نپل جو ہیں وہ ٹھنڈے ہیں، تو اس کے لیے میڈورینم بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ اسی طریقے سے خواتین میں پی سی او کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، پولیسسٹک اووری کا، تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور مردوں میں اور عورتوں میں رات کو کھانسی کا آنا، ایزما کا ہونا، دمے کا ہونا، اور ایسا دمہ یا ایسی کھانسی جس میں مریض کو پیٹ کے بل لیٹنا پڑے، اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ بلکہ جگر اور تلی میں اگر درد ہو رہا ہے اور مریض کو پیٹ کے بل لیٹنے سے آرام آتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ایک اور خاص علامت جو کھانسی میں، دمے میں وہ پائی یہ جاتی ہے میڈورینم میں کہ سانس اندر کو مریض اگر لے کر جا رہا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے سانس باہر نکالنا مشکل ہو، اور خاص طور پر اگر وہ پیٹ کے بل لیٹے تو سانس کو باہر نکالنے میں بھی اس کو کچھ ذرا آسانی پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ خواتین کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے بار بار میڈورینم یاد آتی ہے۔ مثلا حیض کے دوران میں چھوٹے چھوٹے پھوڑے نکل آنا، یہ بھی جو ہے میڈورینم کی خاص علامت ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کا آہستہ آہستہ نیچے اترنا، یہ بھی میڈورینم کی علامت ہے۔ گردے کا درد مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، اور وہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز ہیں ان سے نہ ٹھیک ہو رہا ہو، جیسے عام طور پر بربیرس ولگیرس کو جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ گردے کی بڑی بادشاہ دوائی ہے، لیکن بربرس کے دینے کے باوجود بھی اگر گردے کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو 1 آدھ ڈوز میڈورینم کی دے کر پھر آپ یہ میڈیسن دیں گے تو اس سے وہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، جو ہماری جو میڈورینم کی مریضہ ہے یا مریض ہے اس کو دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اس کو تازہ ہوا بھی ملتی ہے، نمی بھی ملتی ہے، تو اس کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے رات کا موسم اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اس کو اندھیرے سے بڑا خوف آتا ہے۔ رات کو وہ اندھیرے سے تو ڈرتا ہے، لیکن اس کو یہ جو رات کا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ جو میڈورینم کا پیشنٹ ہے اس میں کپ کپاہٹ پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے، اس کو اعصابی لرزہ محسوس ہوتا ہے، سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور یہ اعصابی لرزہ جو ہوتا ہے، وائبریشن جو ہوتی ہے اس کی باڈی کے اندر، وہ بڑی ناقابل برداشت قسم کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو میڈورینم ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہی ہومیوپیتھی میں بھی خطرناک ہے جس طریقے سے آپ ایلوپیتھی میں اسٹیرائڈ کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے اس میڈیسن کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ میڈیسن جب تک یہ اس کی علامات نہیں ہیں تب بھی نہیں دینی چاہیے، اس کو بار بار رپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی علامات جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بتاتا ہے کہ جی یہ پیشنٹ جو ہے میڈورینم کا ہے، تو تب ہی اس کو دیا جاتا ہے۔ جیسے اسٹیرائڈ جو ہے وہ لائف سیونگ ہے اور وہ اسی وقت ہی دی جانی چاہیے جب کہ مریض کو اس کی جان کو خدشہ ہو یا اس کا کسی دوسری جو بیماری ہے اس میں اس قدر اس کا بیماری کا حملہ ہو کہ اب اس کو اسٹیرائڈ دیے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اکثر جو انگریزی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، تو وہ اسٹیرائڈ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اسٹیرائڈ کو وہ مستقل یوز نہیں کرواتے ہیں، بلکہ اس کو جب ضرورت اس کی ختم ہوتی ہے تو فوراً ہی اس کو روک دیتے ہیں۔ اس طرح سے میڈورینم کبھی جو ہے نا وہ مستقل استعمال کرنے والی میڈیسن نہیں ہے،
بلکہ جب اس کی ضرورت ہو اس وقت اس کو استعمال کروایا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے پاس کلینک میں مریض آئے اور وہ روئے بغیر گفتگو نہ کرے، اور جب وہ یہ بتائے کہ جی میں تو شفا جابی سے جو ہے وہ بالکل ناامید ہو چکا ہوں، اب مجھے آرام لگتا ہے نہیں آئے گا، تو اس طرح کی جب وہ بات کرے یا وہ کہے کہ جی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا، تو ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ گرم ہیں، پاؤں گرم ہے، جبکہ باقی جسم نارمل ہے، تو آپ اس کو میڈرینم سے اس کا علاج شروع کریں۔ اسی طریقے سے پیشنٹ اگر کپڑے کے پریشر سے بھی اس کو چھپاکی ہو جاتی ہو، ارٹیکیریا ہو جاتی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ میڈرینم بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ پیشنٹ کے مقد میں شدید خارش ہو، مقد سے بدبودار مواد خارج ہوتا ہو، مقد کے پچھلے حصے میں دباؤ اور گولے کا احساس محسوس ہوتا ہو، تو اس کے لیے یہ میڈیسن بہت اچھی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ خواتین میں اس کی علامات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، جیسے پیریڈ جو ہے وہ بہت ڈارک اور بلڈ کو صاف کرنا مشکل ہو، حیض کے دنوں میں پیشاب بار بار آتا ہو، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور جمے ہوئے نزلے کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے، خاص طور پر ناک سے گندی بدبو آتی ہو اور ناک ہمیشہ گندی رہتی ہو اور ناک کی ہڈی گل سڑ رہی ہو اور ٹانسلز بڑے ہوئے ہوں اور وہ سیپٹک ہو گئے ہوئے ہوں اور ناک سے گاڑھی زرد رطوبت خارج ہوتی رہتی ہو، ناک کی نوک جو ہے وہ اس طرح سے ٹھنڈی ہو جیسے خاتون کا میں نے بتایا کہ نپل جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، منہ سے جو ہے وہ سانس لینا پڑے اور منہ سے سانس لینے کی وجہ سے ہونٹ موٹے ہو جائیں، سر میں خشکی ہو، سکری ہو، بال خشک اور بربرے ہوں، تو ایسے مریضوں کے لیے میڈرینم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ دبے ہوئے سوزاک کو یہ جاری کر دیتی ہے، اور جب دبا ہوا سوزاک مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے تو ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جب ہم میڈرینم دیتے ہیں تو وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور سوزاک ایک دفعہ دوبارہ جاری ہو کر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیشنٹ کو اکثر جو ہے وہ خودکشی کا خیال ہوتا ہے، اس کو مالی خولیا ہوتا ہے۔ میڈرینم کا مریض جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو کچھ چیزیں کر رہا ہے، اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو یہ احساس اگر پایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ پیشنٹ انتہائی بے چین ہوتا ہے اور یہ بے چینی وہ اپنے ہاتھوں کو دونوں کو ایک دوسرے کو گرفت میں لیتا ہے، تو اس میں اس کی بے چینی میں کچھ افاقہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ عورتوں میں اور مردوں میں بانجھ پن پایا جاتا ہو اور ان کے پیچھے سوزاک کی ہسٹری موجود ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اسی طریقے سے اعضائے تناسل پر مسے اور لکوریا میں مچھلی کی بو اور مردوں میں نامردی، احتلام کے بعد شدید کمزوری، پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، پڑھتے وقت آواز بگڑ جائے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ساری رات درد کی وجہ سے اگر بچے، بوڑھے یا عورتیں ٹانگیں چلاتے رہیں، ٹانگوں کو حرکت دیتے رہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ایسے مریض جن کی انگلیوں کے جوڑ بڑے ہوئے ہوں یا رسولیاں ہوں جسم پر یا کوئی بھی غیر طبی ابھار ہو، انوانٹڈ گروتھ کسی بھی قسم کی ہے، چہرے اور گردن پر گرمی کی لپٹیں ہوں، ہاٹ فلیشز خاص طور پر مینوپاز کے پیریڈ میں یا کسی بھی وقت جو ہاٹ فلیشز جو ہوتے ہیں عورتوں میں اور مردوں میں بھی پائے جائیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ گھٹنے سینے کے ساتھ لگا کر سونے والا مریض جو ہے وہ خاص طور پر میڈرینم کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گینٹھیا کے مریض، آرتھرائٹس کے مریض یا ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے، خاص طور پر ایسا آرتھرائٹس جو سوزاک کے دب جانے کی وجہ سے ہو۔ میرا خیال ہے ہومیوپیتھی میں جو ہم میڈیسن جتنی بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے نالج میں لانے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ میڈیسن جو ہے ان کا دائرہ کار کیا ہے، لیکن اگر آپ ان کو سیلف میڈیکیشن کے طور پر لینا چاہیں گے تو بعض دفعہ یہ فائدے کے بجائے نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔